السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایزی عربک ان 24 آورس کے تیسرے درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ 2 دروس میں ہم نے حروف الاشارہ اور حروف الاستفہام سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کا درس بھی حروف الاشارہ اور حروف استفہام کے متعلق ہی ہوگا۔ البتہ حروف الاشارہ کا یہ غالباً آخری درس ہوگا۔ اس کے بعد حروف الاستفہام کی ایک کمپلیٹ بحث مکمل کر کے ہم آگے کے درسوں میں جائیں گے۔ عزیز طلباء، آج کا یہ درس ہے، یہ تیسرا درس ہے، جسے عربی زبان میں الدرس الثالث کہتے ہیں۔ ادوات الاستفہام، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا، کوسچن ٹولز کے متعلق ہم نے سب سے پہلے ما سیکھا، ما ہاذا، ما ہاذہ۔ اس کے بعد ہم نے من سیکھا، من ہاذا، من ہاذہ۔ ما غیر عاقل کے لیے اور من انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عاقل کے لیے۔ ہم نے ڈیمونسٹریٹیو پروناؤنس کے متعلق پہلے درس میں ہاذا اور ہاذہ سیکھا۔ ہاذا قریب کے اشارے کے لیے، یہ میسکولائن کے لیے یعنی مذکر کے لیے، ہاذہ قریب کے اشارے کے لیے، فیمینائن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا ذالکا، یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ مذکر، اور تلکا یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی مؤنث۔ عزیز طلباء، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذہ یہ کیا ہے۔ ما ہاذا میسکولائن کے لیے، ما ہاذہ فیمینائن کے لیے، جو چیز آپ کے قریب ہے۔ ما ذالکا وہ کیا ہے، یہ میسکولائن کے لیے، لیکن فار کے لیے۔ یہ ہاذا نیئر، ہاذا ہاذہ نیئر کے لیے، ذالکا تلکا فار کے لیے۔ ما تلکا وہ کیا ہے، فیمینائن۔ من ہاذا یہ کون ہے، من ہاذہ یہ خاتون کون ہے۔ من ذالکا وہ شخص کون ہے، یا وہ میسکولائن کے متعلق کون ہے، دور اگر ہے تو۔ من تلکا اگر فیمینائن دور ہے تو آپ کہیں گے من تلکا۔ آئیے یہاں 4 مثالیں ہیں۔ یہاں ایک آدمی کی تصویر ہے، ایک عورت کی تصویر ہے۔ یہ ان کے متعلق سوال کیسے کریں گے ہم؟ آدمی ہے، اگر یہ قریب ہے تو ہم کہیں گے من ہاذا، اگر یہ دور ہے تو کہیں گے من ذالکا۔ خاتون ہے، خاتون اگر قریب ہے تو اس کے متعلق پوچھیں گے من ہاذہ یہ کون ہے۔ اگر وہی خاتون دور ہے تو کیسے پوچھیں گے من تلکا وہ کون ہے۔ یہ مکان ہے، گھر ہے، یہ غیر عاقل ہے تو کیا پوچھیں گے ما ہاذا یہ کیا ہے۔ مکان کو دیکھ کے یہ کون ہے نہیں پوچھتے، ما ہاذا یہ کیا ہے۔ اگر یہی چیز دور ہو تو کیا کہیں گے ما ذالکا وہ کیا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک گھڑی ہے، گھڑی کیا ہے، مؤنث ہے، فیمینائن۔ اگر فیمینائن قریب ہے تو ما ہاذہ یہ کیا ہے۔ اگر یہ دور ہے تو کیا پوچھیں گے ما تلکا۔ تو سامعین، ہم ادوات استفہام، کوسچن ٹولز اور اسماء الاشارہ، ڈیمونسٹریٹیو پروناؤنس سیکھ رہے ہیں۔ کوسچن ٹولز میں ہم نے کیا سیکھا، ما، من، اور اسماء الاشارہ میں ہم نے 4 سیکھا، ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا۔ اب اس کی ہم پریکٹس کریں گے۔ آئیے ایکسرسائز دوسری سلائیڈ پہ۔ سامعین، اگر آپ کسی ایک شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ کون ہے؟ اب یہ جو ہے مرد ہے، آدمی ہے اور قریب ہے، تو ہم اس کا سوال کیسے کریں گے، من ہاذا یہ کون ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا، ہاذا والد یہ والد صاحب ہیں۔ ایک خاتون نظر آئیں آپ کو، تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون ہے۔ تو سوال عربی میں کیسے کریں گے، من ہاذا نہیں کریں گے کیونکہ یہ خاتون ہے،
اسی لیے من ہازیہی کہیں گے، یہ کون ہیں؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہازیہی والدتن، یہ والدہ ہیں۔ عزیز طلباء، عربی زبان میں بہت سارے ایسے اسماء ہوتے ہیں، ایسے ناؤنس ہوتے ہیں جن کی آگے اگر آپ گولتے لگا دیں تو وہ فیمینائن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے، والد، والدہ، والدن مسکولائن ہے، والدہ یا گولتے لگنے کی وجہ سے فیمینائن ہو گیا۔ اب آئیے، یہاں ایک تصویر ہے، اس تصویر میں ایک ضعیف شخص ہے، ایک ضعیف خاتون ہے، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے۔ یہ ضعیف شخص فیملی میں دادا ہیں، یہ ضعیف خاتون دادی ہے، یہ لڑکا پوترا ہے اور یہ لڑکی پوتری ہے۔ اب ہم ان کے متعلق سوال بنانے کی کوشش کریں گے، یہ کون ہے، وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب کیسے ہوگا، سوال کیسے ہوگا، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دادا کو عربی زبان میں جدن کہتے ہیں، اردو میں بھی عربی زبان میں دادا کو جد کہا جاتا ہے۔ آبا و اجداد، باپ دادا۔ ہاذا جدن، اس کا سوال کیا ہوگا؟ من ہاذا، ہاذا جدن۔ اب دیکھیے، من ہازیہی، ہازیہی جدتن، جدن کو ہم کیا کریں؟ گولتے کا اضافہ کریں، جدتن بن گیا۔ اب دیکھیے، من ہاذا، ہاذا حفیدن، یہ پوترا ہے۔ من ہازیہی، لڑکی کے بارے میں آپ جب پوچھیں گے تو ظاہر بات ہے من ہازیہی پوچھیں گے۔ جب آپ من ہازیہی پوچھیں گے تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ ہازیہی حفیدتن، یہ پوتری ہے۔ اب دیکھیے، حفیدن کو گولتے لگانے سے حفیدتن بن گئی۔ مذکر سے مؤنث بنانے کا آسان طریقہ ہے گولتے لگا دینا چاہیے۔ اب آئیے، یہاں کچھ ہم دوسرے ناؤن سے مشق کریں گے کہ فیمینین اور مسکولائن کیسا ہوگا، اس کا جواب کیسا دیا جائے گا، اس کا سوال کیسا بنایا جائے گا۔ اب آپ ایک عالم صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، یہ کون ہے؟ تو کیا پوچھیں گے؟ من ہاذا، ہاذا عالم، یہ عالم صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ کسی دینی مدرسے کی فارغہ ہیں یا وہ بھی عالمہ ہیں۔ تو سوال کیا کریں گے؟ من ہازیہی، ہازیہی عالمتن۔ اب دیکھیے، عالمن میں یہاں گولتے کا اضافہ کرنے کے بعد عالمہ بن گیا اور وہ فیمینائن بن گیا۔ اسی طریقے سے آپ ایک حافظ صاحب کو دیکھ رہے ہیں، من ہاذا، ہاذا حافظن۔ اگر ایک لڑکی ہے جو قرآن مجید حفظ کی ہوئی ہے تو اسے کیسے کہیں گے؟ یہ حافظہ ہے، ہازیہی حافظتن۔ ہاذا مسلمن، ہازیہی مسلمتن۔ ہاذا مدرسن، مدرس ٹیچر کو کہتے ہیں، ٹیچر اردو میں ٹیچر کو ٹیچر بھی کہتے ہیں، معلم بھی کہتے ہیں، مدرس بھی کہتے ہیں۔ معلم کی مؤنث معلمہ، گولتے لگا دیے۔ مدرس کی مؤنث مدرسہ، گولتے لگا دیے۔ ہاذا طالب، اسٹوڈنٹ کو طالب کہتے ہیں، طالب علم۔ اس کو مؤنث بنانے کے لیے طالبتن، ہذیہی طالبتن۔ ہاذا طبیب، اردو میں ڈاکٹر کو طبیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو مؤنث بنانے کے لیے طبیبتن۔ اب دیکھیے، ہاذا مریض، یہ بیمار ہے۔ اگر کوئی خاتون بیمار ہے تو کیسے کہیں گے؟ ہذیہی مریضتن۔ ہاذا فقیر، یہ فقیر ہے۔ ایک خاتون ہے فقیر، اسے کیسے کہیں گے؟ ہذیہی فقیرتن، فقیر کی مؤنث فقیرہ۔ ہاذا غنی، یہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ مالدار عورت اگر رہی تو کیا کہیں گے؟ ہذیہی غنیتن، یہ مالدار عورت ہے۔ ہاذا تاجر، یہ تاجر ہے۔ اس کو مؤنث بنانے کے لیے گولتے کا اضافہ کریں گے، ہذیہی تاجرتن۔ ہاذا کبیر، یہ بڑا ہے، یہ آدمی بڑا ہے، لڑکا بڑا ہے، گھر بڑا ہے، کچھ بھی بڑا ہے، مذکر بڑا ہے۔ ہذیہی کبیرتن، یہ بڑی ہے۔ ہاذا صغیر، یہ چھوٹا ہے۔ ہذیہی صغیرتن، یہ چھوٹی ہے۔ دیکھیے سامعین، اب یہاں آئیے، والد، والدہ،
عالم، عالمہ، حافظ، حافظہ، مسلم، مسلمہ۔ اردو میں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں: والد، عالم، حافظ، مسلم، مدرس، طالب، طبیب، مریض، فقیر، غنی، تاجر، کبیر، صغیر، جد۔ یہ سلائیڈ میں ہم نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ ٹوٹل 30 الفاظ ہیں۔ 30 میں یہ حسن اتفاق ہے کہ 29 الفاظ جو ہے صرف ایک کے علاوہ سارے کے سارے اردو اور عربی میں سیم معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ کو عربی سیکھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس سلائیڈ میں آپ کو جو اسم یاد کرنا ہے وہ کیا ہے؟ حفیدن، پوترا، حفیدتن، پوتری۔ آئیے سامعین ہم آگے کی سلائیڈ میں جاتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے مذکر کو دیکھ کر سوال کیا من ھذا، مؤنث کے لیے سوال کیا من ھذہ۔ اب اگر یہ دور رہے تو کیا کہیں گے؟ من ذالکا، وہ کون ہے؟ من تلکا، وہ کون ہے؟ اس میں تھوڑے جملے بنانے کی مشق کریں گے۔ یہ 6 جملے ہیں۔ آپ دیکھیں سوال کیسے ہوگا اس کا۔ یہاں لڑکا ہے اور وہاں دور ٹیچر ہے۔ من ھذا ومن ذالکا، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ اب دیکھیے یہاں ایک لڑکی ہے، وہاں دور ایک لیڈی ٹیچر ہے، تو اس کا سوال کیسا ہوگا؟ من ھذہ ومن تلکا۔ جواب کیا آئے گا؟ ھذا طالب وذالک مدرس۔ یہاں ھذہ طالبۃ وتلک مدرسۃ۔ ھذا طبیب وذالک مریض۔ ھذہ طبیبۃ وتلک مریضۃ۔ ھذا غنی وذالک فقیر۔ ھذہ غنیۃ وتلک فقیرۃ۔ عزیز طلبہ، قریب اور دور کے اشارے، ھذا، ذالک، ھذہ، تلک، من اور ما، یہ چیزوں میں آپ کو فرق اچھی طریقے سے محسوس ہو گیا ہوگا، سمجھ میں آ گئی ہوں گی یہ باتیں۔ اب آئیے ہم قرآن مجید سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں ھذا، ھذہ، ذالک، تلک کیسے اور کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلی آیت اس میں حضرت، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 ہے۔ قال یا بشرا، کہنے والے نے کہا اے لوگو خوشخبری ہے، ھذا غلام، یہ لڑکا ہے۔ جب قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور کھینچا تو کھینچنے والا کیا دیکھتا ہے کہ ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چھوٹا لڑکا ڈول میں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے خوشی سے آواز دی اور کہا، قال، اس نے کہا، یا بشرا، اے لوگو سنو خوشخبری ہے، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے۔ دیکھیے ھذا غلام، لڑکی اگر ہوتی تو ھذا غلام نہیں بولتے تھے، ھذہ بنت بولتے تھے۔ ایک دوسری آیت ہے اس کے بعد، سورہ ہود کی آیت نمبر 77 ہے۔ وقال ھذا یوم عصیب، یہاں دیکھیے ھذا یوم، آج کا دن بڑا سخت دن ہے، یہ دن بڑا سخت دن ہے۔ ایک تیسری آیت دیکھیے آل عمران کی آیت نمبر 51 ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس میں 2 جملے بنتے ہیں، ھذا صراط، یہ راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، ھذا مستقیم، یہ سیدھا ہے، بلکہ آپ 3 جملے بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے سورہ 7 کی آیت نمبر 4، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا جادوگر ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ آپ 3 جملے بنا سکتے ہیں، ھذا ساحر، ھذا کذاب، ھذا ساحر کذاب۔ تو یہ ھذا کی 4 آیتیں ہم نے سیکھیں۔ ذالکا کا دیکھیں گے، سورہ مریم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ذالک عیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ بن مریم ہیں، ذالک عیسی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ذالک الفوز العظیم، وہی بڑی کامیابی ہے،
ذالک الفوز، ذالک فوز وہ کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم وہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 103 میں وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور وہ دن گواہی والا دن ہے، ذَلِكَ يَوْمٌ۔ دیکھیے اب تک کیا پڑھے؟ ذَلِكَ عیسیٰ، ذَلِكَ الفوز، ذَلِكَ يَوْمٌ۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور یاد رکھو تقوی کا جو لباس ہے ذَلِكَ خَيْرٌ وہ بہتر ہے۔ تو یہاں ذَلِكَ خَيْرٌ، ذَلِكَ عیسی ابن مریم، ذَلِكَ الفوز، ذَلِكَ یوم، ذَلِكَ خَيْرٌ، ذَلِكَ خَيْرٌ وہ بہتر ہے، ذَلِكَ یوم وہ دن ہے، ذَلِكَ فوز اگر ہوتا بغیر الف لام کے تو وہ کامیابی ہے، ذَلِكَ عیسیٰ وہ عیسیٰ ہیں مریم کے بیٹے۔ ھذا کی مثالیں ھذا غلام قال یا بشرا، ھذا غلام یہ لڑکا ہے، وقال ھذا یوم یہ دن ہے، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، ھذا ساحر کذاب یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ تو معزز طلبہ، جب آپ قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ نماز میں ہیں تلاوت کے دوران ھذا ذالکہ جب آئیں گا تو آپ کو اس کا معنی معلوم ہو جانا چاہیے، آپ کو وہاں فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے ھذا آتے ہی یہاں واحد مذکر آ رہا ہے، ھذا جہاں کہیں بھی آیا اس کے بعد واحد مذکر آ رہا ہے، ذالکہ جہاں کہیں بھی آیا اس کے پاس واحد مذکر آئے گا۔ اب آئیے مؤنث کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادخلوا هذه القریہ، هذه قریۃ یہ گاؤں ہے۔ الانسان آیت نمبر 29 اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان هذه تذکرۃ، دیکھو هذه تذکرۃ یہ یاد دہانی ہے، ان هذه التذکرہ، ان هذه تذکرۃ اس کا مطلب ہوگا بے شک یہ یاد دہانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یاد دہانی ہے۔ ایک تیسری آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 155، اس میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے قال ھذہ ناقۃ یہ اونٹنی ہے۔ یہ آیت ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 39، اس میں فرمایا جا رہا ہے یا قومی انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع ھذہ الحیاۃ۔ اب تلکا کی مثالیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تلک امتن، دیکھیے امتن مؤنث ہے اس لیے تلکا کہا گیا، اس میں تلک عشرتن، عشرتن مؤنث ہے اس لیے تلکا کہا گیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں تلک جنتن، جنت مؤنث ہے اس لیے تلکا کہا گیا۔ تلک اذن قسمتن ضیزی، قسمتن مؤنث ہے اس لیے یہاں تلکا کا استعمال ہوا۔ دیکھیے قریۃ مؤنث ہے اس لیے ھذہ کا استعمال ہوا، تذکرۃ مؤنث ہے اس لیے ھذہ کا استعمال ہوا، ناقۃ مؤنث ہے اس لیے ھذہ کہا گیا، حیات مؤنث ہے اس لیے ھذہ کہا گیا۔ یہاں امت مؤنث ہے اس لیے تلکا کہا گیا، دور کا اشارہ ہے۔ عشرۃ مؤنث ہے اس لیے تلکا کہا گیا، جنت مؤنث ہے اس لیے تلکا کہا گیا، قسمت مؤنث ہے اس لیے تلکا کہا گیا۔ تو سامعین، ہم نے حروف ادوات الاستفہام اور اسماء الاشارہ سے جو کچھ بھی ہم نے اب تک سیکھا ان کو سیکھنے کے بعد الحمدللہ یہ 16 قرآن مجید کی آیتیں سمجھنے کے ہم اہل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم سے بچائے جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ اسے اچھی طریقے سے پڑھ کر پریکٹیکل کلاس میں آئیں گے، انشاءاللہ وہاں جو بھی ڈاؤٹس وغیرہ ہوں گے اس پر بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔